یہ ذوالحلیفہ کا مقام تھا جہاں سے روانہ ہونا تھا۔ یہاں اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں، ان کے ہاں ولادت ہوئی اور محمد بن ابوبکر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ صحابہ بڑے خوش ہوئے، ابھی سفر شروع ہوا ہے، ساتھ ولادت بھی ہو گئی۔ اب مسئلہ پوچھا گیا کہ بھی کیا کریں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی آپ بھی احرام کی نیت کریں اور غسل کریں اور احرام کی نیت کریں اور ساتھ چلیں۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ احرام کے لیے غسل کرنا یہ بھی سنت ہے، اور حائضہ عورت بھی احرام کے لیے غسل کرے، اور تیسری بات حائضہ عورت بھی احرام باندھ سکتی ہے، اس کا احرام صحیح ہے۔ بہت ساری عورتیں پریشان ہو جاتی ہیں کہ بھی یہ معاملہ شروع ہو گیا، کیا کریں؟ ٹیبلٹ لے لیں، گولیاں لے لیں۔ وہ جائز ضرور ہیں، لیکن اندر کے سسٹم کو جو قدرتی ہوتا ہے جب انسان چھیڑتا ہے نا تو پریشانیاں بھی بہت آتی ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی بہت آتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ جب اللہ نے آسانیاں دی ہوئی ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ادھر ادھر کی معاملات کی طرف جائیں؟ زیادہ جذبہ دکھانے کی ضرورت نہیں، سر جھکانے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ حج کو قبول فرما لیں گے۔ تو ہمارے لیے آسانی اسی میں ہے کہ نہیں میں نے جا کے طواف ضروری کرنے، روز میں نے 2 عمرے ادا کرنے، نہیں بھائی، سر کو جھکائیں اور جیسا حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی حال میں قبول کرنے کے لیے تیار ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے جوانیاں دکھانے کی؟ یہ ساتھ ساتھ پوائنٹس اس لیے آ رہے ہیں کہ اس سے جو بات سمجھ میں آ جائے۔ اچھا، اب صحابہ چل رہے ہیں تو تلبیہ پڑھ رہے ہیں، اتنے میں سیدنا جبریل رضی اللہ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور نبی علیہ السلام کو اللہ کا پیغام دیتے ہیں کہ محبوب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ فرما رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو کہیے بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں، بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں۔ بلند آواز سے مراد چیخنا نہیں ہے، مناسب اچھی بلند آواز سے مردوں کے لیے تلبیہ پڑھنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ پھر صحابہ نے تلبیہ پڑھنا شروع کیا بلند آواز سے، اور انہیں جب معلوم ہوا اللہ سن رہے ہیں، اللہ کی طرف سے پیغام ہے، اتنی کثرت سے پڑھا اگلے ہی دن گلے سوکھ گئے، گلے بیٹھ گئے۔ آج بجائے پانی کے ہم جوس اور کوک پیتے ہیں، اور کہا جائے تلبیہ اونچی آواز سے پڑھو تو شرم آتی ہے مردوں کو۔ 200 300 350 لوگوں سے جہاز بھرا ہوتا ہے، چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو تلبیہ اونچی آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، باقی بیچاروں کو شرم آ رہی ہوتی ہے۔ یہ شرم کا مقام نہیں، عاشق کا ترانہ ہے، اللہ کے دربار پہ جانا ہے تو لبیک اللہم لبیک پڑھتا چلا جائے۔ ایک حدیث کے اندر اس طرح کا بھی مفہوم ہے، جو شخص صبح سے لے کے شام تک تلبیہ پڑھتا رہے، تلبیہ پڑھتا رہے، اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ یہ چھوٹی نعمت تو نہیں، اسلام کا شعار ہے، نشانی ہے یہ، اور حج کی زینت تلبیہ بتایا گیا، تو خوب کثرت کے ساتھ انسان تلبیہ پڑھے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب آپ چلے تو پہلی منزل جو تھی اس کا نام ہے ملل، یہ تقریباً 17 میل کے فاصلے پر ہے مدینہ طیبہ سے۔ یہاں آپ نے رات کو قیام فرمایا۔ اگلے دن جب دوبارہ سفر شروع ہوا تو دوسری منزل تھی روحا، یہ نبی علیہ السلام، اس کا صحیح مسلم میں لکھا ہے 36 میل دور ہے یہ مدینہ طیبہ سے۔ نبی علیہ السلام نے یہاں نماز پڑھی اور فرمایا کہ مجھ سے پہلے یہاں 70 نبیوں نے، انبیاء نے نماز پڑھی ہے، اور اہل بدر کے لیے جب آپ نے مشورہ کیا تھا جہاد کا وہ بھی اسی مقام کے اوپر کیا تھا۔ تو بئر روحا یہ دوسری منزل تھی۔ پھر تیسری منزل تھی عصایہ، جب نبی علیہ السلام بھی روحا سے چلے تو عصایہ میں تیسری منزل ہوئی، وہاں قیام فرمایا۔ وہاں پہ معلوم ہوا کہ جو محرم ہے یہ شکار نہیں کر سکتا، محرم خود شکار نہیں کر سکتا۔ ہاں کسی اور غیر محرم نے شکار کیا ہو تو شکاری جانور جو ہے وہ کھا سکتا ہے اگر کسی دوسرے نے کر لیا، لیکن جس نے احرام باندھا ہوا ہے یہ خود شکار کرے گا تو نہ یہ خود کھا سکتا نہ کوئی کھا سکتا، اس کو منع کر دیا، اس کے لیے منادی فرما دی گئی، یہ بات کتابوں میں لکھی، یہ تو خیر آج پیش بھی نہیں آتی۔ پھر چوتھی منزل تھی عرج، نبی علیہ السلام وہاں سے چلے اور عرج میں جا کے قیام فرمایا۔ یہاں پہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام کا سامان اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان ایک ہی اونٹنی پر تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انتظار میں تھے، قیام کے بعد اب غلام آئے گا تو سامان بھی لائے گا۔ غلام آ گیا، پوچھا اونٹنی کہاں ہے؟ وہ تو غائب ہو گئی۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر کو تو بہت غصہ ہے، اسے مارنے لگے، یہ تو نے کیا کر دیا؟ نبی علیہ السلام کا سامان تھا نا، اپنے لیے تو نہیں اتنا غم ہوتا تھا، نبی علیہ السلام ساتھ ہیں، سفر اتنا لمبا ہے، حج کا سفر ہے، تو نے سامان گھما دیا۔ بڑا غصہ ہونے لگے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو یہ کیا کر رہے،
یہ محرم ہے، محرم ہونے کے باوجود کیا کر رہے ہیں؟ اچھا جب سامان گم ہو گیا اور دوسروں کو معلوم ہوا، ساتھیوں کو، تو کتابوں میں لکھا ہے فضالہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی آل کو جب خبر ہوئی کہ نبی علیہ السلام کا سامان گم ہو گیا تو وہ حلوہ لے کر آئے کہ نبی علیہ السلام کو پیش فرمایا کہ آپ نوش فرما لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے وہ حلوہ لیا اور ابوبکر صدیق کو فرمایا دیکھو اللہ نے کتنی عمدہ غذا بھیج دی۔ لیکن ابوبکر ابھی تک غصے کا اظہار فرما رہے تھے، ان کا غصہ ختم نہیں ہوا تھا۔ تب نبی علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر چھوڑو، تسلی رکھو، نہ معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے نہ معاملہ میرے ہاتھ میں، معاملہ تو کسی اور کے ہاتھ میں، معاملہ نہ تمہارے ہاتھ میں ہے نہ معاملہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اتنے میں سعد رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک اور صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں معلوم ہوا آپ کا سامان گم ہو گیا، آپ یہ اونٹنی قبول کر لیجئے، اونٹنی بھی ہے، اس کے اوپر زادِ راہ بھی سب کچھ موجود ہے، آپ کی ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ نبی علیہ السلام نے ان کو واپس فرما دیا، ان کو برکت کی دعا دی اور اللہ کی شان پھر اونٹنی بھی مل گئی۔ اس واقعے کے اندر کیا سبق ملا؟ ایک سبق تو یہ ملا کہ یہ سفر ایسا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی مشقت اور پریشانی آتی ہی ہے۔ آپ کتنا ہی اہتمام اور انتظام کر لیں، وی آئی پی چھوڑ وی وی آئی پی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، اعلیٰ سے اعلیٰ انتظام کر لیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پریشانی آتی ہے، کیونکہ معاملہ نہ ہمارے ہاتھ میں ہے نہ ٹور آپریٹر کے ہاتھ میں ہے، معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب نبی علیہ السلام کا سامان گم ہو سکتا ہے تو چھوٹی موٹی کوئی پریشانی سفر میں سب کو آ سکتی ہے، سنت پوری ہوتی ہے جب یہ پریشانی آتی ہے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات تو یہ یہاں سے معلوم ہو رہی۔ دوسری بات کیا معلوم ہو رہی کہ جیسے ہی معلوم ہوا کہ بھئی ساتھیوں میں سے کسی کا سامان گم گیا، پریشانی آ گئی، تو باقی لوگ آگے بڑھے، کسی نے کہا یہ لے لیجئے، کسی نے کہا یہ لے لیجئے۔ سفر میں کسی کو کوئی ضرورت پیش آ جائے تو گروپ والوں کو چاہیے ایک دوسرے کی مدد کریں، تعاون کریں، یہ صحابہ کی سنت پوری ہوگی۔ سفر اسی طرح خوشیوں سے، محبتوں سے گزرتا ہے۔ اور ایک بات اور کیا، جیسے ہی نبی علیہ السلام کے پاس وہ حلوہ آیا تو آپ نے صدیق اکبر ان کو دعوت دی، بلایا، کہا دیکھو کتنا عمدہ اللہ نے جو ہے نا سلسلہ کر دیا اور عمدہ غذا مہیا کر دی۔ اس میں کیا تھا؟ اس میں ایک تو ہے کہ اللہ رب العزت کا شکر کہ بھی تکلیف ہو گئی، چیزیں اپنی غائب ہو گئیں، اللہ نے بھیج دیا، اللہ نے انتظام کر دیا، ایک تو اللہ کا شکر، اور دوسرا لانے والے کی حوصلہ افزائی ہو گئی۔ یہاں سے ایک پوائنٹ اور نکلتا ہے، گھر میں کہیں ہم اپنے گھر میں کھانا کھائیں، کھانا اچھا لگے، مزہ آئے، کسی کے گھر میں ہم مہمان بنے، وہاں کھانا کھائیں، مزہ آئے، تو گھر والے کی تعریف ضرور کریں، اور اپنی بیوی کی تو ذرا زیادہ تعریف کر دیا کریں، بھئی آج تو آپ نے بہت ہی اچھا کھانا پکایا، تاکہ دوبارہ بھی اچھا کھانا ملے۔ اس طریقے سے حوصلہ افزائی کرنا اور دل جوئی کرنا، یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔